کہ اپنے آپ کو مٹانا، یہ حضرت صحابہ کے اندر کے حرجوں میں، اسی لیے کہہ رہے بالکل کوئی حیثیت کہ اپنے آپ کو مٹانا۔ پھر اس نے انہوں نے لکھا ہے کہ ابلیس نے اس روئے زمین پر 7 لاکھ برس عبادت کی۔ پہلے اس کا نام ابو الجرم تھا، زمین پہ 7 لاکھ برس عبادت، ایک پالی جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر جب فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا تو پھر عزازیل نام رکھ لیا اس نے۔ پھر اس کے بعد ابلیس بن گیا، بالکل ابلا سے ابلیس نے بلاس کہتے ناامید ہو گیا، پھر شیطان مردود ہو گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شیطان کو ہرگز بہکاتا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو بہکا کے لے گیا، کیسے کیسے لوگ بہک گئے۔ جیسے دفعہ حضرت مولانا امام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوران مطالعہ بہت رو رہے ہیں، ان کے خادم خاص نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ فرمانے لگے اپنے مطالعے کے دوران یہ بات گزری کہ 300 اولیاء اللہ دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن سے بڑی بڑی کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا، لیکن دنیا سے گئے تو بغیر ایمان و کلمے کی دنیا سے گئے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، سورہ عرب میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر قصہ سنایا بلعام بن باعورہ کا کہ کتنا بڑا آدمی تھا، مستجاب الدعوات، اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ ہم نے ایک بڑا علم اسے دیا، لیکن حال کیا ہوا؟ حال لمبا تفصیل قصہ ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ حال یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خود فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو اللہ تعالیٰ کا کتے جیسے ہو، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث۔ تو اس لیے آدمی کو ڈرنا چاہیے، اسی لیے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کرتے رہو، ڈرتے رہو، روتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزانہ میں 6 رکعت نفل پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم الشان کام دیا ہے کہ اس کے شکرانے میں 6 رکعت پڑھتا ہوں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جائے کہ میں اس کام سے محروم ہوں، کوئی بے اصولی نہ ہو جائے، کوئی ایسا بڑا بول نہ بولوں کہ اس کی وجہ سے ایمان سے اور دین کی محنت سے ہاتھ دھونا۔ 2 رکعت صلاۃ الشکریہ پڑھتا ہوں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعائیں مانگتا ہوں۔ تو اسی لیے کرتے بھی رہنا ہے، ڈرتے بھی رہنا ہے، مانگتے بھی رہنا ہے، مانگتے بھی رہنا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ خلقت من نطفۃ نجسۃ ثم اعود جیفۃ منتنۃ، پھر فرمایا کہ جب میری موت آئے گی، جب مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو میں سڑ گل کر کے ختم ہو جاؤں گا، ثم اقوم لرب العالمین، پھر اس کے بعد میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا۔ فإن ثقلت موازینی فأنا قریب، اگر اس وقت میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور گناہ کم ہو گئے تو میں کامیاب ہوں، عزیز و شریف ہوں، اور اگر گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم ہو گئی تو میں انا لئیم، میں تو بالکل گرا پڑا ہوں، جتنا تم کہہ رہے ہو اس سے زیادہ کا مستحق۔ یہ آخرت سامنے ہوگی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ ایک آدمی نے بہت گالیاں دی، ساری گالیوں کو سنتے رہے، جب وہ تھک کے خاموش بیٹھ گیا تو فرمانے لگے بیٹا میرے سامنے ایک گھاٹی ہے آخرت، اگر اس کے اندر بھی کامیاب ہو گیا تو مجھے تیری گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر اس کے اندر بھی پکڑا گیا تو جتنی گالیاں تو نے مجھے دی ہے میں اس سے زیادہ کا مستحق ہوں۔ یہ آخرت سامنے ہونے کی بات۔ اللہ کے کیسے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دفعہ فرمایا کہ ان اللہ قد امرنی ان احب اربعۃ من اصحابی، کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے صحابہ میں سے 4 صحابہ سے خصوصی محبت کروں۔ وقد اخبرنی انہ یحبهم، اور اللہ نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا وعلی منہم، وعلی منہم، وعلی منہم، حضرت علی بھی اس میں ہے، حضرت سلمان ہے، حضرت مقداد ہے، حضرت ابوذر ہے، حضرت علی ہے رضوان اللہ علیہ اجمعین، اتنے بڑے بڑے صحابہ، اس میں سے یہ صحابہ بھی ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے اتنے فکر ہے۔ تو اس لیے میں عرض کیا کہ صحابہ کی شان اللہ نے بیان فرمائی، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ وہ ایسے دل سے ڈرنے والے جس دن انسانوں کے گلیلے منہ کو آ جائیں گے، ان کی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ایک کام دیا ہے، ایک محنت ہمیں دی ہے، یہ محنت کو ہم اپنی زندگیوں کا مقصد بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کام دیا ہے، محنتوں کے چھوٹنے کی وجہ سے
آج بستیوں کی بستیاں ویران پڑی ہیں، علاقوں کے علاقے ویران پڑے ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس محنت میں تھکانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تھکا دینے والی محنت ہو۔ ترتیبیں تو ماشاءاللہ سب قرآنوں کا مجمع ہے، ہر ایک کو اگر بٹھایا جائے تو گھنٹوں ماشاءاللہ ترتیب بیان کر سکتے ہیں کہ مسجد اور جماعت کے 5 اعمال کیا ہیں، زونوں کی ترتیب کیا ہے، دیہاتوں پر محنت کی کیا شکل ہے، 12 کالم کا پرچہ کیا ہے، وہاں روڈ کس طرح کیے جاتے ہیں، یہ ساری ترتیبیں تو ہم جانتے ہیں، لیکن اس پر اپنے آپ کو کھپانا وہ لگانا۔ جیسے حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس محنت میں اپنی جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، دل بھی لگاؤ، دماغ بھی لگاؤ۔ جیسے تاجر اس پر دل بھی لگاتا ہے، دماغ بھی لگاتا ہے۔ جب آپ لوگ کرنگوں میں تھے افریقہ میں، تو وہاں ایک ساتھی ہے جن کا 50 ملکوں میں بزنس چلتا ہے۔ میں نے پوچھا بہت دیر بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب اب اس کے اندر جان بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، دل بھی لگاتے ہیں، دماغ بھی لگاتے ہیں۔ تو مجھے فوراً سید احمد خان صاحب کی بات یاد آ گئی، واقعی یہ تاجر لوگ اپنا دل بھی لگاتے ہیں، دماغ بھی لگاتے ہیں، پوری صلاحیتیں اس پر لگاتے ہیں، تو ان کا کام 50 ملکوں میں اس کا چلے۔ اس طرح اگر دین کے اندر ہم اپنی جان و مال کے ساتھ ساتھ دل و دماغ لگائیں گے تو اللہ پاک ہم سے بھی کام لیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کام جو ہوتا ہے وہ بھلا دینے والی فکر ہو، فکر بھی ہو ہمارے اندر، امت کا درد و غم ہو، بے چینی بے قراری ہو، اللہ اسی سے کام لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر میں کیسا غم تھا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزار دائم الفکرہ لیست له راحہ، مسلسل رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رہتے، غموں میں ڈوبے ہوئے، یہ درد ہے، یہ غم ہے، یہ بے چینی بے قراری۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھیوں کی طرف سے جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں کہ حضرت کے اندر میں ایسا غم تھا کہ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا کہ ابھی اپنے جوان بچے کو دفن کر کے، کہ جیسے کوئی آدمی اپنے جوان بیٹے کو دفن کر کے آتا ہے تو جیسے غم ہوتا ہے، ایسے ان کے چہرے پر غم ہوتا ہے، امت کی بے دینی کا غم ہوتا ہے۔ اور راتوں میں ایسا روتے تھے کہ جیسے کسی ماں کی گود میں اس کے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے تو جیسے وہ تڑپتے بلکتے روتی ہے، اس طرح سے امت کے غم میں روتے تھے۔ ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں، یہ درد، یہ غم، بے چینی بے قراری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی صفت بیان فرمائی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ عجیب صفات کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، ابھی اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس میں سے صفت یہ بھی بیان فرما دی، حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، آپ تمہارے سلسلے میں بڑے حریص ہیں۔ کیا حرص ہے؟ مال کی، پیسوں کی، چیزوں کی، بلکہ ایک ہی ایک حرص ہے کہ جس پر بھی نظر پڑ جاتی تھی ہر ایک کے سلسلے میں یہی فکر کرتے تھے کہ یہ بھی میرے کام میں لگ جائے، یہ بھی میرے کام میں لگ جائے، یہ بھی میرے کام میں لگ جائے۔ اور اللہ کے بندوں کے سلسلے میں اتنی امید تھی، آپ فرماتے تھے کہ اگر آج یہ لوگ میری بات نہیں مانتے تو کل مان لیں گے، کل نہیں مانتے تو پرسوں مانیں گے، اب نہیں مانتے تو سال بعد مانیں گے۔ طائف میں فرمایا اگر یہ لوگ نہیں مانتے میری بات تو ان کی اولاد و نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے۔ چنانچہ اللہ نے اپنی قربانیوں کی اور ان جملوں کی یاد رکھ لی، اور لہذا اسی قبیلے ثقیف کا نوجوان محمد بن قاسم الثقفی وہاں سندھ تشریف لایا، اور سندھ میں آ کر انہوں نے جو کام کیا، لمبی تفصیل ہے تاریخ و سیرت فتوح البلدان میں اور فتوحات سندھ میں پوری تفصیل لکھی ہے، عجیب حالات ان کے لکھے ہیں، اس کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے آ کر انہوں نے راجہ لاہر سے مقابلہ کیا، اقدام کیا، اور اس 1.25 کے ہانٹے ہے سندھ سے لے کر ملتان تک ایمان و اسلام کے جھنڈے گاڑتے تھے۔ کتنا اللہ نے کہا۔ تو اس طرح سے ہمارے اندر بھی ایک درد ہو، ایک فکر ہو کہ ایسی نئی جہاں نئی بستیاں جہاں پہ مسلمان آباد ہیں، بہت سی بستیاں ہمارے علم میں نہیں، محنت ہوتی ہے تو بہت سی بستیاں علم میں آئیں گی جہاں پہ اذان نماز نہیں، جہاں پہ اذان نماز نہیں ہے وہاں پہ اذان نماز شروع کرنا ہے، اذان نماز والی بستیوں میں 5 اعمال دعوت کے شروع کرنا ہے۔ تو اس طرح سے اپنی محنت کو اور قربانیوں کو بڑھانا ہے، کریں گے بھی سب حضرات انشاءاللہ۔ اس کے لیے ایک ارادہ یہ کرو کہ جب تک جیئیں گے انشاءاللہ دین کا کام کریں گے انشاءاللہ، آواز بہت آہستہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اب اس کے لیے ارادے کرو انشاءاللہ کہ آنے والا جوڑ ہے مسجد وار جماعتوں کا، ماشاءاللہ آپ کے اسی علاقے میں ہے، اس سے پہلے جوڑ سے یا جوڑ سے پہلے
بیرون کے لیے اور اندرون کے لیے کتنی جماعتیں نہیں یہ اذان ہو جائے جواب کے ساتھ. ابھی جو ہم جمع ہوئے ہیں یہ تو ہمارے زوروں کا مشورہ بھی تھا جس کی کارگزاری ظہر سے پہلے آئی. دوسرا یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں وزیرہ جماعتوں کا جوڑ ہونے والا ہے پورے ضلع کا. اسی کے انتظام کے سلسلے میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. انتظامی امور کا بھی مشورہ ہے. حالانکہ ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ جو بڑے ضلع ہیں بیلگام ہے, بیجاپور ہے, باگل کوٹ ہے, عام طور پر آپ حضرات کا جو مسجدوں اور جماعتوں کا جوڑ ہوتا ہے وہ بھی میدان میں ہوتا ہے. یہ کچھ ضلع ہیں 2-4-5 ضلع جو میدان میں مسجدوں اور جماعتوں کا جوڑ ہوتا ہے. سال میں 2 دفعہ ماشاءاللہ کئی سالوں سے معمول ہے کہ پورے ضلع کے اعتبار سے پورے صوبے میں 2 دفعہ ساتھی جمع ہوتے ہیں. ایک مسجد اور جماعتوں کا جوڑ ہوتا ہے جس میں مسجد اور جماعتوں کو بلایا جاتا ہے, اور ایک سالانہ عمومی اجتماع ہوتا ہے جس میں عمومی طور پر میدانوں میں سب جگہ اجتماعات ہوتے ہیں. بقیہ مسجد اور جماعت کے جوڑ مسجد ہی میں ہوتے ہیں, مختصر مجمع ہوتا ہے. پچھلے ہفتے 15 دن پہلے ہم لوگ 3 ضلعوں میں تھے. سارے جوڑ مسجدوں ہی میں ہو گئے. کسی میں 400 جمع ہو گئے, کسی میں 600 ساتھی جمع ہو گئے, کہیں پہ 1000 جمع ہو گئے. لیکن آپ کے یہاں جو کہ مسجد اور جماعت کا جوڑ بھی عمومی اجتماع ہی کی طرف سے ہوتا ہے. بڑا مجمع ہوتا ہے, 20-25-50 ہزار کا مجمع ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے انتظام کرنا پڑتا ہے. اسی سلسلے میں ہم جمع ہوئے ہیں. تو دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے, اس محنت کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے کہ حریت کا تعلق کس طرح سے اللہ رب العزت کی ذات سے جڑ جائے, اور اللہ رب العزت کا پورا دین اپنی پوری حقیقت کے ساتھ پوری امت میں قیامت تک کے لیے کیسے زندہ ہو. ہمارے حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دعوت برکاتہ عام طور پر فرماتے ہیں کہ اس محنت کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا پورا دین اپنی پوری حقیقت کے ساتھ پوری امت میں قیامت تک کے لیے زندہ ہو جائے. اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں, تو حضرت نے فرمایا کہ اس محنت کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے امت کو جس سطح پر چھوڑا تھا دوبارہ پوری امت اس سطح پر آ جائے. کہ آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو امت میں پورا دین زندہ تھا, اپنی پوری حقیقت کے ساتھ زندہ تھا. ایمانیات کا, عبادات کا, معاملات کا, معاشرت کا, اخلاقیات کا, یہ پورا دین اپنی پوری حقیقت کے ساتھ زندہ تھا. اسی لیے اس حقیقی دین کے ساتھ صحابہ جہاں جہاں جاتے ہیں ملکوں کے ملک بدل جاتے ہیں, وہاں کی تہذیب بدل جاتی, تمدن بدل جاتا, زبان بدل جاتی, عربی اور اسلامی ملک بن جاتے ہیں. عام طور پر میں کہتا ہوں کہ بر اعظم افریقہ میں 54 ممالک ہیں, 50 ملک ہیں, جس میں سے 6 ملکوں کو عربی ملک کہا جاتا ہے, عربی ملک کہا جاتا ہے, اسلامی ملک کہا جاتا ہے. جہاں کی زبان کی عربی ہے, ملک بھی اسلامی ہے, 100% آبادی مسلمانوں کی. اور ان میں سے تونس ہے, الجزائر ہے, مراکش ہے, لیبیا ہے, مصر ہے,
اسلامی لیکن ہے بر اعظم افریقہ، تو اس میں 3 کروڑ مسلمان ہیں، سب عرب ہیں۔ وہاں کی بہت جماعتیں پہلے آتی تھی، مستورات کی کئی جماعتوں میں ہم لوگ چلے۔ ایک دفعہ ایک جماعت آئی تھی تو میں نے ساتھی سے پوچھا، بالکل موٹے لمبے حسین و جمیل گورے، تو میں سمجھتا تھا کہ کوئی رائل فیملی کا آدمی ہوگا، بادشاہ ہوگا، بادشاہ کی فیملی کا۔ تو میں نے پوچھا تو کون ہے؟ مرد تھا۔ اس نے کہا میں کسان۔ میں نے کہا کہ کسانوں کا یہ حال ہے تو تمہارے بادشاہ کیسے ہوں؟ ہے افریقہ میں، تونس میں۔ تو اس طرح سے صحابہ جہاں جاتے ہیں ملکوں کے ملک بدل جاتے ہیں، اس لیے جو پوری حقیقت کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ جب ہماری جماعتیں صفات کے ساتھ، ایمان کی صفات کے ساتھ، نبی کی 100% زندگی کے ساتھ اور عبادتوں کے ساتھ اور علم الہی کے ساتھ اور اللہ کے دھیان کے ساتھ اور پھر اسی طرح حقوق کی ادائیگی کے ساتھ معاملات و معاشرت و اخلاقیات نبی کے سانچے میں ڈھلتے ہوئے اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ جب یہ جماعتیں دنیا میں پھیلیں گی اللہ کے دین کی حیات کے لیے، تو یہ صفات پوری امت میں زندہ ہو، اللہ کا دین زندہ ہو۔ تو یہی محنت ہے، اس کے ذریعے سے چاہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندگیوں میں زندہ ہو جائے۔ اسی کے لیے محنت ہے، کوشش ہے، یہی ہمارا ہدف بھی ہو، ہمارے دلوں کا جذبہ بھی ہو کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ صحابہ میں یہی جذبے ہیں، انہی جذبوں کو لے کر کے وہ کام کرتے ہیں کہ ان کی زندگیوں کا مقصد اللہ کا دین ہوتا تھا کہ اللہ کا دین دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے۔ اسی لیے ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تبلیغ کا ایک ظاہر ہے، تبلیغ کا ایک باطن ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ یعنی ظاہری اعمال ہے، 5 اعمال میں جڑو، مسجد جماعت کی فکروں میں بیٹھو، صبح شام کی ملاقاتوں میں چلو، گھر مسجد کی تعلیم کا اہتمام کرو، پہلا دوسرا لسٹ کرو، مہینے میں 3 کی جماعتیں بنا کر جاؤ اور چلے 3 چلے کی آزور اور بیروٹ پہ پھرو۔ تو یہ ظاہری محنت ہے۔ باطن کیا ہے تبلیغ کا؟ کہ محنت میں چلتے چلتے یہ جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ اللہ کا دین، اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے ہماری جانیں اللہ کے دین کے کام آئے۔ اللہ کے صحابہ انہی جذبوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ کا کام کرتے کرتے جذبہ یہ ہو کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے اور اس کے لیے ہماری جانیں کام آ جائے۔ اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ داعی تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے کہیں جا کر کے اس کی خبر بن جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ کون ہے، کہاں سے آئے، کہاں دفن ہو۔ اسی لیے اللہ کا کام اللہ کے لیے کرنا۔ صحابہ میں یہ جذبے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی تعزیت کے لیے گھر تشریف لے۔ گھر والے رو رہے تھے، دور سے دیکھا امیر المؤمنین آ رہے ہیں تو سب خاموش ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان کے گھر میں داخل ہوئے تو گھر والوں سے کہا کہ رو، خالد پر تو رونا چاہیے، اس لیے جو اس کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا کہ اللہ کا دین دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے۔ انہی جذبوں کے ساتھ وہ چلتے ہیں، تو اسی لیے ساری محنت و کوشش ہے۔ تو اللہ کے دین کے لیے جان بھی لگانا ہے، مال بھی لگانا ہے، اور دل بھی لگانا ہے، دماغ بھی لگانا ہے، اور صلاحیتیں بھی لگانا ہے۔ تو ابھی آنے والا جوڑ ہے مسجد والے جماعتوں کا، تو اس کے لیے جان بھی لگے گی، مال بھی لگے گی۔ اس سے پہلے ایک ایسی محنت ہو جائے کہ کوئی گھر نہ چھوٹے، کوئی فرد نہ چھوٹے، کوئی بستی نہ چھوٹے، علاقہ نہ چھوٹے، ہر ایک تک اللہ کا دین پہنچے، اور کوشش کریں کہ ہر ایک اللہ کے راستے میں نکلے۔ اس سے پہلے ہمارے حضرت کی نام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دفعہ اجتماع کے موقع پر ساتھیوں سے پوچھا کہ بھائی کیا محنت ہوئی اجتماع کی؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ اتنی 100 جماعتیں بن گئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ عمل کی کارگزاری ہے، بقیہ اور 5 اعمال کی کارگزاری کیا ہے؟ کہ تم نے یہ امور کی کارگزاری سنائی کہ 6 صفات میں 6 نمبروں میں 1 نمبر کی کارگزاری ہے، بقیہ اور 5 نمبروں کی کارگزاری کیا ہے؟ کہ اس اجتماع کی محنت کے نتیجے میں کتنا ایمان زندہ ہوا اور کتنی ایمان کی بنائیں اس علاقوں میں قائم ہوئی اور کتنی نبی کی سنتیں زندہ ہوئی
اور کتنی تمہاری مسجدیں مسلیوں سے آباد ہو گئی، اور کتنا اللہ کے دین کا اور علم کا شوق پیدا ہوا، اور کتنے مکاتب قائم ہوئے، مدارس وجود میں آئے اور علم کی شکلیں بنی، اور پھر اللہ کا دھیان کتنا پیدا ہوا، اور پھر اسی طرح سے معاملات و معاشرت و اخلاقیات میں کتنا سدھار آیا، اور اللہ کی رضا کی جذبے سے کام کرنے کا کتنا فکر پیدا ہوا، اس کی بھی تو کارگزاری سناؤ، یہ اصل ہے۔ اسی لیے جب حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے، ایک علاقے والے آئے اجتماع کی تعریف لینے کے لیے، ایک صوبے والے، تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ بھائی اجتماع کی تعریف تو مل جائے گی، لیکن اجتماع سے تم کیا دو گے؟ تو کہنے لگے کہ 2000 آدمی 4 مہینے کے لیے، بڑا منصوبہ تھا۔ تو حضرت بیٹھے ہوئے تو اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اور فرمایا کہ 2000 نہیں بلکہ 200 آدمی ایسے دے دو جن کے دلوں میں ایک ہی جذبہ ہو کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اور کوئی جذبہ نہ ہو، ایسے 200 آدمی ہمارے لیے تھا۔ تو اسی لیے محنت اصل ہے، تو اسی لیے جوڑو اجتماع ہوتے ہیں، اجتماع سے جوڑوں سے پہلے پورے علاقے کو کھنگالا جائے، اور پھر جماعتیں کثیر تعداد میں بنے و نکلے اور یہ فضا قائم ہو جائے۔ محنتوں کے بعد پھر وہ جوڑو اجتماع ہوتے ہیں، پھر اس میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو کہ اجتماع کے انتظامات کا بھی مسئلہ ہے، وہ بھی ضرورت کی چیز ہے، محنتوں کے ساتھ ساتھ اجتماع کے انتظامات ہیں۔ اب اس سے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اجتماع کے سلسلے میں ہمارے یہاں اس کام میں بقول ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب کے، اس کام میں نہ تو شور ہے نہ شور ہے، دونوں باتیں، شور بھی نہیں ہے شور بھی نہیں ہے۔